السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ چند دنوں سے ہماری ارشاد احمد چندہ صاحب سے بات ہو رہی ہے، جو یونیورسٹی رجسٹرڈ میں عالم بھی سمجھے جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہے صوبہ سندھ کے امیر بھی رہے ہیں، بڑے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، سید مسعود احمد صاحب کے اور ابھی محمد اشتیاق صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ نے گفتگو کا چیلنج فرمایا بیت وغیرہ کے مسائل پر، میں نے قبول کیا۔ تو مزید شرائط طے کرنے کے بجائے، اس کی ترتیب طے کرنے کے بجائے، آپ نے 20 سے کچھ زائد منٹ کے کلپ بھیج دیا، مجھ سے جواب کا مطالبہ کیا، میں نے چند قسطوں میں اس کا جواب دیا۔ آپ نے خود اہل حدیث کا مسئلہ چھیڑا تھا اس میں، پھر آپ خود ہی یعنی کہ جہاں جہاں نکلتے گئے میں آپ کے ساتھ چلتا گیا۔ اب میں لوگ دیکھتے رہے ان گفتگوؤں کو کہ میں جن باتوں کا جواب دیتا تھا، آپ وہ مشکل ہی آگے اس بات کو دوبارہ ٹچ کرتے، آپ کوئی نئی بات لے آتے، یہاں تک کہ آپ نے آخری جو الزام لگایا تھا، یعنی آپ کی جو آخری تقریر آئی تھی اس کا میں 8-10 منٹ ہی سن سکا تھا، پوری نہیں سن سکا تھا۔ اس کے آخر میں آپ نے جو ہے نا 4 قسطیں اسی کے جواب میں ہو گئی تھی۔ اب میں مزید جواب دیتا اس سے پہلے آپ کی ایک نئی آڈیو آ گئی ہے 30-32 منٹ کی، اب ایگزیکٹلی میں نے منٹس نہیں دیکھے، تو اس کو میں نے چند منٹ سنا ہے، تو آپ تکفیر کی بحث شروع کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ اہمیت اس کو دی جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کہتے کیا ہیں رجسٹریشن کے بارے میں، چونکہ آپ میرے بارے میں یہ ذہن بنانا چاہ رہے ہیں لوگوں کا کہ یہ بھائی طنز ونز کرتا ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا، اور آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا بھی ہے کہ یہ تو مناظرہ کر رہا ہے، یہ تو طنز کر رہا ہے۔ تو میں پہلے ہی ساتھیوں کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ دلیل نہ دے پانے کے یعنی کہ اس کی تلافی ہو رہی ہے کہ دلیل تو دے نہیں پا رہے، آپ جو ہے نا وہ سامنے والے کو گندا کرو کہ یار یہ تو یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہم پر طنز کر رہا ہے، ہم تو اس کے ہاتھوں مظلوم ہیں، یہ تو ہم پر ظلم کر رہا ہے، بڑا ظالم ہے یہ، تاکہ لوگوں کا ذہن اس طرف جائے اور لوگ دلائل کی طرف غور ہی نہ کریں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے جو ہے نا وہ تیز معاشرے کے اندر، تا فارورڈ معاشرہ ہو چکا ہے، اس کے اندر اب لوگ اس طرح سے سوچیں جس طرح سے آپ ان کا یعنی کہ مائنڈ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ممکن ہے، ہو تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ سنیے حضرت، آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ اصل بات کی طرف ہم آ جائیں اور بات بلا وجہ طول نہ پکڑے۔ سنیے۔ جب کو رجسٹریشن تو گورنمنٹ آف پاکستان میں اس نے خود بھی کروائی ہوئی ہے شناختی کارڈ، یہ سارے جتنے ہیں ہمیں تنا دیتے ہیں رجسٹرڈ جماعت، تو کیا تم لوگوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی گورنمنٹ آف پاکستان میں؟ گاڑی کی کرواتے ہیں، شناختی کارڈ تو کم از کم ہر بندے کے پاس ہوگا۔ میں نا آپ کو اس تفصیل پہ نہیں چاہوں گا، مختصر بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تانا دیتے ہیں، مطلب ہم تانا دینے والے لوگ ہیں، الزامات لگانے والے لوگ ہیں، مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے حضرت ارشاد، برادر گرامی، ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جب اپنی آواز بھیجی تھی سب سے پہلے گروپ میں اپنے بیٹے کے تھرو، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ میرا تعلق جماعت المسلمین رجسٹرڈ سے، ایک سے زیادہ بار آپ نے کہا تھا کہ میرا تعلق جماعت المسلمین رجسٹرڈ سے۔ اور گروپ میں اعظم خان بھائی نے مجھے بتایا، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے، کہ بعض ساتھی ساری تفصیل سے یہ گفتگویں اپنے پاس سمیٹ کر رکھ رہے ہیں، یعنی سنبھال کر رکھ رہے ہیں، ریکارڈ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ نے خود کہا تھا کہ رجسٹرڈ فرقے سے میرا جماعت المسلمین رجسٹرڈ سے میرا تعلق ہے۔ جب آپ خود رجسٹرڈ کہہ رہے ہیں تو کوئی بری چیز تو نہیں ہوگی، اس لیے تو آپ نے خود کو رجسٹرڈ کہا۔ تو پھر جب کوئی اور آپ کو کہتا ہے تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ تانا دے رہے ہیں، آپ کو تانا دیا جا رہا ہے؟ آج پھر سن لیجئے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، آپ سے جب میری گفتگو نہیں ہو رہی تھی، کسی اور ساتھی سے گفتگو ہو رہی تھی کسی دوسرے گروپ میں، اور اس گروپ میں کئی لوگ ہیں امت واحدہ میں، ان میں سے جو اس گروپ میں بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ آپ کے 2 علماء سمجھے جانے والے لوگ جو ایک سے زائد بار مرتد بھی ہو چکے ہیں، میری معلومات کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق مرتد بھی ہو چکے ہیں، عبدالحمید شہنات کوٹ والے اور ارشد صاحب۔ تو میں نے اس گروپ میں، اور بھی ساتھی ہیں آپ کے، اس گروپ میں میں نے کہا ہے کہ بھائی میں خود رجسٹرڈ ہوں، میں رجسٹریشن پہ اعتراض کرتا ہی نہیں ہوں، اللہ گواہ ہے، میں تو صرف تعارف کے لیے کہتا ہوں کہ اتنی ساری جماعت المسلمین ہیں، بعض تو بالکل منکرین حدیث ہیں، کھلم کھلا ہمارے گروپ میں بھی آئے تھے امت واحدہ میں، 1-2 ایسے نام لے کر ان کو شہرت نہیں دینا چاہتا، سبھی جانتے ہیں، کھلم کھلا انکار حدیث رجسٹرڈ فرقے کے تھے۔ آپ کھلم کھلا منکرین حدیث ہیں، محدثین کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی منمانی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں، ایک نیا دین، جدید دین ڈیولپ کر رہے ہیں۔ چونکہ پہلے بھی وہ ایسے ہی انوکھے دین میں تھے جو بہت ہی جدید تھا، 14ویں صدی میں ایجاد ہوا تھا، جس میں جو ہے نا وہ بیعت وغیرہ ایسی چیزیں جو پہلے اسلام میں نہیں ہوتی تھی، مطلب اس طریقے کے مطابق نہیں ہوتی تھی کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ کافر۔ پہلے 1400 سال میں اسلام میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جو بیعت نہیں کرے گا وہ مرتد ہے، جو جماعت چھوڑ جائے گا امیر سے اختلاف کر کے اسلام پر قائم رہنے کے باوجود بھی مرتد ہے۔ تو یہ 14ویں صدی کا اسلام ہے، بیعت پہلے بھی تھی، لیکن بیعت کے بارے میں یہ تصورات نہیں تھے، ان تصورات کو میں کہہ رہا ہوں جدید۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ امیر کی اطاعت پہلے بھی تھی، قرآن میں حکم ہے، لیکن حکمران کی
لیکن وہ نہیں کہ امیر کی کوئی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے سے تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن بیعت نہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہوئے گا۔ یہ آپ کا جدید اسلام ہے۔ تو رجسٹریشن پہ میرے پیارے بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ میں صرف تعارف کے لیے کہتا ہوں۔ آگے مزید آپ رجسٹریشن پہ ہی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنیے تو میں جواب دوں آپ کو مختصر سا، پھر اصل چونکہ تکفیر کا موضوع آپ نے چھڑا مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس پہ بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ یہ پہلی قسط تکفیر پہ ہوگی انشاءاللہ، پھر آئندہ قسط میں دیکھوں گا کہ آپ کو کس بات کا جواب دوں آگے آپ کی بات سن کے۔ فی الحال میں نے جتنا سنا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، سنیے آپ کیا فرماتے ہیں۔ خود کام کرے تو صحیح ہے، اگر دوسرا کوئی کرے تو وہ برا ہے۔ یہ بھی عجیب منطق ہے جو یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے خود کام کریں تو میں بہت سارے جوابات دے سکتا ہوں آپ کو کہ یہ عجیب منطق آپ چلا رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ مجھے تکفیر، ہمارا اور آپ کا بنیادی اختلافی مسئلہ تکفیر ہے۔ آپ نے تکفیر کی بات چھیڑی ہے تو ہم تکفیر پر بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں اس بات تکفیر پہ بات کریں گے تاکہ بنیادی مسئلہ حل ہو ہمارا اور آپ کا، بنیادی معاملہ کلیئر ہو، تاکہ ہم اختلاف ختم، گفتگو کا مقصد یہی نا کہ اختلاف ختم کریں اور ہم ایک ہی صف پہ کھڑے ہوں، یہی چاہتے ہیں نا ہم۔ مقصد تو یہ ہے کہ اصلاح ہو، تو پھر تکفیر بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو ادھر ادھر جانے نہیں دوں گا جب تک تکفیر کا مسئلہ مکمل نہ ہو، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت ادھر ادھر گھوم پھر لیا، آپ پھر ایک روز ایک نئی بات نکالتے ہیں۔ اب تکفیر کا مسئلہ حل ہوگا، اب آپ صرف میری ان باتوں کا جواب دیں گے، میں دوسری قسط بھی نہیں لاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی قسط کا نام دوں گا لیکن دوسری قسط میں تب تک نہیں لاؤں گا جب تک آپ کی دوسری قسط نہ، آپ کا جواب نہ آ جائے اور میں دیکھوں کہ آپ نے یہی والے باتیں کی ہیں یا حسب عادت آپ آگے کہیں کوچ فرما چکے ہیں، یہ میں نوٹ کروں گا۔ آپ سنیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اتنا وہ بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں، کئی مرتبہ میں نے ان کو جتنی بھی 4-5 کلپیں بھیج چکا ہوں کہ بتاؤ وہ کون سے مسلمان ہیں جن کی ہم تکفیر کر رہے ہیں، اور وہ بتانے سے بالکل گریز کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ نکلی ہے ناچ کے لیے اور گھونگھٹ ڈالا ہوا ہے؟ یار ناچ کرنے کے لیے نکلے ہو تو گھونگھٹ تو اتارو نا، بتاؤ نا ہمیں کہ کس کی ہمیں تکفیر کی ہے۔ ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ سے اس مثال کی توقع نہیں تھی، نکلی ہو ناچ کو تو گھونگھٹ کائے کو، توقع نہیں تھی مجھے۔ لیس لنا مثل السوء، حدیث آپ کو یاد ہوگی، ہم مسلمین کے لیے بری مثالیں نہیں ہیں۔ ناچنے گانے کا تانا دینا، ناچ کا تانا دینا، یہ اچھی مثال نہیں ہے، لیکن میں اس پہ صبر کروں گا اور یہی کہوں گا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور غم کا شکوہ صرف اللہ سے کروں گا کہ مولا میں ان کو قرآن و سنت کے دلائل دے رہا ہوں اور یہ مجھے جو ہے نا ناچنے کا تانا دے رہے ہیں۔ تانا اس کو کہتے ہیں حضرت، تانا اس کو کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں اور آپ مجھے ایسی بات کر رہے ہیں، میں مرد ہوں الحمدللہ، داڑھی رکھی ہوئی ہے سنت کے مطابق، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں ناچنے کو نکلے ہو تو گھونگھٹ کیسا؟ تانا اس کو کہتے ہیں حضرت۔ آپ لوگوں کے بارے میں، میرے بارے میں لوگوں کا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ یہ تانے دینے والا ہے، اور آپ کے ساتھی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کافی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، بندہ جب مثال دیتا ہے یا کوئی شعر پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی ہوتی ہے، اس کی نیچر، اس کا مزاج، اس کی عادت، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کی طبیعت ہو تو پھر ایسی مثالیں آتی ہیں۔ بہرحال میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ ہی یعنی کہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے اس بات پر شرمندہ ہوں، بڑے ہو کر کے آپ تو مجھے سمجھائیں اگر میں کہیں رانگ جاؤں تو، آپ خود بچکانہ حرکتوں پر اتر آئیں۔ ایک بار پھر سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چلو بوڑھوں اور بچوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔ سن لیجئے دوبارہ، مین پوائنٹ جو ہے، میجر پوائنٹ ہمارا اور آپ کا، اس کو دوبارہ سنیے۔ یہ ناچ والی مثال کے علاوہ جہاں تک رہی بات گھونگھٹ کی، تو گھونگھٹ نہیں مکھوٹا کہوں گا میں، گھونگھٹ تو مناسب لفظ نہیں ہے، آپ مرد ہیں، میں آپ کو گھونگھٹ کا دانہ دوں اچھا نہیں لگتا، اگرچہ مثال من کل الوجوہ نہیں ہوتی، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بہرحال دیکھ بھال کر مثال دینا چاہیے۔ تو حضرت جو مکھوٹا ہے نا آپ کے چہرے پر، غیر تکفیریت کا آپ نے چڑھانے کی کوشش کر رکھی ہے، یا نقاب، یہ میں آج نوچ کے اتار دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ نا یہ بڑا ہی بیکار مکھوٹا چڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ تکفیری نہیں ہیں، اس کو اتار پھینکیے اب، اور آج انشاءاللہ اترے گا، آپ دیکھیے گا۔ ایک بار پھر سن لیجئے کہ آپ کہتے کیا ہیں۔ لیکن اتنا وہ بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں، کئی مرتبہ میں نے ان کو جتنی بھی 4-5 کلپیں بھیج چکا ہوں کہ بتاؤ وہ کون سے مسلمان ہیں جن کی ہم تکفیر کر رہے ہیں، اور وہ بتانے سے بالکل گریز کر رہے ہیں۔ یہ کسی تو میں بتانے سے گریز کر رہا ہوں کون سے مسلم ہیں جن کی آپ تکفیر کر رہے ہیں، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
سب سے پہلے آپ اپنے امام اول بانی فرقہ کا بیان سنیے، جنہوں نے تکفیر کی اینٹ رکھی اور اس کو نشو و نما دینے کی پوری کوشش کی، اور ایک اپنے پیچھے تکفیری فرقہ چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ ہو سکتا ہے آپ عذر فرمائیں کہ ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے، اور جو سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہی کہا ہے، کچھ اور نہیں کہا ہے۔ خیر آپ سنیے مسعود احمد صاحب رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ میں جو ہے نا وہ بہت ساری اچھائیاں ہیں، مطلب کوئی برائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک خامی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنے علاوہ مسلم نہیں سمجھتے، اپنے علاوہ کسی کو مسلم نہیں سمجھتے۔ تو مسعود احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری خامی نہیں ہے، یہ ہماری خوبی ہے۔ دوسروں کو مسلم نہ سمجھنا خوبی ہے، اپنے علاوہ دوسروں کو مسلم نہ سمجھنا خامی نہیں ہے، خوبی ہے۔ اگر تکفیری نہ ہوتے تو یہ بات نہ کہتے، باقاعدہ تربیت کی ہے انہوں نے تکفیر پر، ثبوت بھی میں دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، باقاعدہ تربیت کی ہے مسعود احمد صاحب نے، سید مسعود احمد رحمہ اللہ، وہ تکفیر کی بنیاد رکھ کے گئے، کہتے ہیں یہ تو ہماری خوبی ہے، خامی نہیں ہے، خوبی ہے ہماری کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلم نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی یہی خوبی اپنا کر کہے کہ ارشاد صاحب رجسٹرڈ فرقہ سارے کا سارا ان کو مسلم نہیں سمجھتے، ہم مسلم ہیں ان کو مسلم نہیں سمجھتے، تو یہ اس کی خوبی ہوگی آپ کی نظر میں یا خامی ہوگی؟ میرے خیال سے تو آپ اس کو خامی کہیں گے ارشاد صاحب، خامی کہیں گے اپنی باری میں۔ بہرحال ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ان کی آواز واضح نہیں ہے، میں آپ کو آپ کے موجودہ سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر، سب سے یعنی آپ کے ہاں مرکزی شخصیت، اہم شخصیت، جن کو آپ کل عالم کا امیر سمجھتے ہیں، محمد اشتیاق، دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی آواز سنیے، یہ بڑی واضح آواز ہے، اس میں مطلب آپ یہ عذر بھی نہیں کر سکتے کہ جی مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی۔ امیر صاحب کوئی شخص، ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا اور قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں لگا رہا، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے جماعت المسلمین کے امیر کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا، کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو آدمی بیعت کرتا ہے امیر کے ہاتھ پہ جماعت میں آ جاتا ہے، اور جو بیعت نہیں کرتا وہ جماعت پہ آتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ قرآن سنت کی پیروی کر رہا تھا تو یہ سنت اس نے پوری کیوں نہیں کی ہے؟ جب وہ قرآن سنت کا پابند تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیعت کرنا فرض ہے، جماعت المسلمین میں لازم ہونا ضروری ہے، یہ سب بھول گیا، باقی سارے وہ عمل کرتا رہا۔ چکر دیتے ہیں آپ لوگ، ہیں؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا، ہوا کہ اس نے جماعت المسلمین کے امیر کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو آدمی تھی اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ کتنی بار سناؤں آپ کو یہی بات؟ آگے وہ صحیح مسلم کی جو حدیث بتا رہے ہیں، میں کئی بار گروپ میں ساتھیوں سے پوچھ چکا ہوں کہ بھائی صحیح مسلم میں یہ حدیث کہاں ہے؟ آپ کے علماء بھی گروپ میں موجود رہتے ہیں جن کو آپ علماء سمجھتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے عقیدے کے مطابق کئی بار مرتد ہو کر پھر واپس بھی رجسٹرڈ فرقہ میں داخل ہو کر رکن فرقہ ہیں، آج کل خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا کہ صحیح مسلم کی حدیث کہاں ہے ہی نہیں، تو کہاں سے جواب دیں گے؟ اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن و حدیث پہ چلتا رہا پوری زندگی، قرآن و حدیث پہ عمل کرتا رہا، لیکن وہ مسلم نہیں ہے کیونکہ اس نے امیر جماعت کی بیعت نہیں کی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیعت کرنا ہے، بیعت فرض ہے۔ بھائی بیعت کو حدیثیں آئی ہیں، اس مفہوم کا اختلاف تو آپ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حکمران کی بیعت ہے، محکوم کی نہیں، آدھی ساری دنیا کو نہیں پتہ آپ کے امیر کی بیعت فرض ہے۔
سارے پھر مسلم نہیں ہیں، صاف کہہ رہے ہیں کہ مسلم نہیں ہے۔ اگر یہ تکفیر نہیں ہے تو پھر تکفیر اور کس چیز کا نام ہے ارشاد صاحب؟ اگر کوئی آپ کو منہ در منہ کہے کہ مسلم نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ آپ کو کافر نہیں کہہ رہا، آپ کی تکفیر نہیں کر رہا، آپ کی تعریف کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے، آپ کی مدح سرائی کر رہا ہے، آپ کی شان بیان کر رہا ہے، آپ کے درجات کی بلندی بیان کر رہا ہے کہ آپ کتنے عظیم اور کتنے اعلیٰ ہیں، بس یہ ہے کہ آپ مسلم نہیں ہیں۔ آپ اس کو تکفیر کہیں گے یا نہیں اپنے حق میں؟ اگر آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو تکفیر نہیں ہے، ہم تب مانیں گے جب آپ بولیں گے کہ مسعود احمد صاحب مسلم نہیں تھے۔ استغفر اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ ہم تب مانیں گے آپ سے کہ یہ تکفیر نہیں ہے، تکفیر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو امیر کی بیعت نہ کرے وہ مسلم نہیں ہے، یہ تکفیر نہیں ہے۔ چونکہ وہ انہوں نے کافر تو نہیں کہا نا، انہوں نے یہی کہا کہ وہ مسلم نہیں ہے۔ تو پھر میں کہوں گا اگر یہ تکفیر نہیں ہے، تکفیر نہیں ہے تو کوئی برائی بھی نہیں ہے، پھر آپ بولیں مسعود صاحب مسلم نہیں تھے، ارشاد احمد چنہ مسلم نہیں ہے، اس کی فیملی مسلم نہیں ہے، اس کی جماعت والے مسلم نہیں ہیں، اس کے فرقے والے مسلم نہیں ہیں، اس کی مسجد والے مسلم نہیں ہیں، رجسٹرڈ فرقہ کے امیر اشتیاق کے ہاتھ میں جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ مسلم نہیں ہے، چونکہ یہ تکفیر تھوڑا ہے۔ آپ کہیں گے جی آپ نتیجہ نکال رہے ہیں، نہیں نہیں، یہ زمانے گئے جب آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ نتیجہ آپ نکالتے ہیں، جی لوگ نتیجہ خود نکالتے ہیں۔ ہم آپ کو اس بار مسعود صاحب کا نتیجہ پیش کریں گے۔ کس کا؟ سید مسعود احمد صاحب نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ والا نتیجہ پیش کریں گے۔ چلیں اٹھائیں اپنا کتابچہ الجماعت، صلاح الدین صاحب مدیر تکبیر کے جواب میں، 1993 میں چھپا تھا، 1993، 1993 میں چھپا تھا۔ اس میں صفحہ 33 ہے، اور یہی کتابچہ آئینہ دار میں بھی شامل ہے، یعنی جماعت المسلمین کی دعوت اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہے، اس کتابچے میں صفحہ نمبر 602 دیکھ لیجئے گا۔ لکھتے ہیں ایک جگہ آ کر کہ لیکن یہ صحیح ہے، اوپر ٹاپ پر ہی لکھا ہوا ہے پیج کے پہلے دوسرے پیراگراف میں ہی، یہ صحیح ہے کہ آدمی یا تو مسلم ہوگا یا اگر مسلم نہیں ہوگا تو کافر ہوگا۔ پھر سے سنیے، لکھا ہے لیکن یہ صحیح ہے، سید مسعود احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ صحیح ہے کہ آدمی یا تو مسلم ہوگا یا اگر مسلم نہیں ہوگا تو کافر ہوگا۔ بیچ کا درجہ کون سا ہے کہ نہ مسلم ہو نہ کافر؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آدمی مسلم ہوگا یا اگر مسلم نہیں ہوگا تو کافر ہوگا۔ اب اشتیاق صاحب نے کیا کہا کہ جو بیعت نہ کرے، قرآن و سنت پہ چلتا رہا، ساری زندگی قرآن و سنت پہ عمل کرتا رہا لیکن امیر کی بیعت نہیں کی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ مر گیا تو اس کی دعائے مغفرت ہوگی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا حکم یہی ہے کہ وہ مسلم نہیں ہے۔ بار بار سنا چکا ہوں، بڑی کلیئر آواز ہے اشتیاق صاحب کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آیات وغیرہ میں اٹکتے ہیں، اردو میں نہیں اٹکتے۔ تو دیکھیں کیسے صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے۔ ویسے بھی تکفیری ہو، پھر تکفیر کو صاف انداز میں نہیں کہا تو کیسے کہے گا؟ دیکھیں، آپ کہیں گے نتیجہ نکال رہے ہیں، نتیجہ میں نہیں نکال رہا ہوں، سید مسعود احمد صاحب 1993 میں نتیجہ نکال کر گئے، ان کا نکالا ہوا نتیجہ، رزلٹ جو وہ آؤٹ کر چکے تھے، میں اس کو ری آؤٹ کر رہا ہوں، دوبارہ آؤٹ کر رہا ہوں، ریپریزنٹ کر رہا ہوں، دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ پیش کر چکے تھے، یہ رزلٹ دے کر گئے تھے وہ 1993 میں اپنی وفات سے 3-4 سال پہلے، 97 میں فوت ہوئے تھے تو 4 سال پہلے، اگر 97 میں ہی فوت ہوئے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ ان چیزوں کو زیادہ گرفت کرنے کی نہیں ہوتی کہ یہ سن بتا دیا وہ سن نہیں بتایا، تو یہ کہ اہم بات نہیں ہوتی۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی، یہ صحیح ہے کہ آدمی یا تو مسلم ہوگا یا اگر مسلم نہیں ہوگا تو کافر ہوگا۔ اب اشتیاق صاحب نے کہا کہ وہ مسلم نہیں ہے، تو مسعود صاحب کا نتیجہ کیا نکلا؟ کافر ہوگا، کیونکہ یہ بیچ کا درجہ کون سا ہے کہ نہ مسلم ہو نہ کافر ہو، یعنی بندہ یا مسلم ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، یہ نتیجہ مسعود صاحب نے نکالا۔ اشتیاق صاحب نے کہا بیعت نہ کرنے والا مسلم نہیں ہے، مطلب انہوں نے کافر ہی کہا۔ الجماع صفحہ 33، 602 آئینہ دار۔ تو مسعود صاحب کے نکالے ہوئے نتیجے کے مطابق اشتیاق صاحب نے ان کو بیعت نہ کرنے والوں کو کافر کہا۔ اب 1.5 ارب کی آبادی میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے فرقے کے امیر کی بیعت کی ہوئی ہے، جن کو پتہ بھی ہے کہ بیعت کرنا فرض ہے، جن کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جماعت المسلمین بن چکی ہے، اس میں شامل ہونا بھی فرض ہے، جن کو پتہ بھی ہے۔ صرف ہمارے پاکستان کو چھوڑیں، آپ کراچی کی بات کریں، کراچی کے کئی ایسے علاقے میں آپ کو لے جاؤں گا، وہاں پہ آپ پوچھیں کہ جماعت المسلمین بھی کچھ ہے، وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہو۔ پھر اگر میں آپ کو پنجاب کے دیہاتوں میں، سندھ کے دیہاتوں میں، کئی ایسے دیہات ہیں شہروں میں لے کر چلا جاؤں، یا میں آپ کو اپنے جو ہے نا وہ بلوچستان میں لے کر چلا جاؤں، آپ کو اپنے سرحد میں لے کر، کتنے ایسے علاقے آئیں گے وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے بھائی، جماعت المسلمین کیا ہے، ہم کو کیا پتہ، اشتیاق کون ہے، ہم کو کیا پتہ، بیعت کیا ہوتا ہے، فرض کیا، بیعت فرض کس نے فرض کیا؟
ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھتے پڑھتے وہ گزر گئے. اسلام قرآن و سنت جتنا ان کو معلوم تھا عمل کرتے گئے، لیکن اسلام آپ کے نزدیک کلمے کی 2 شرطیں نہیں، تیسری شرط ہے امیر کی بیعت. وہ نہیں کرے گا تو مسلم نہیں ہو. قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے کی بات کر رہے ہیں. ایسے نہیں کہ امیر صاحب ایک بندہ کفر و شرک کرتا رہا، امیر کی بیعت نہیں کی تو وہ مسلم ہے یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کفر و شرک کرتا رہا تو کہاں سے مسلم ہے؟ نہیں، ایک بندہ کتاب و سنت پر عمل کرتا رہا ساری زندگی، لیکن امیر کی بیعت نہیں کی. پھر سے ایک بار سنیے. امیر صاحب کوئی شخص ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا، پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا، آگے سنیے، اور قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں لگا رہا. قرآن و سنت کی تعلیم اور تدریس میں لگا رہا، کتنا اعلیٰ مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تعلیم دے رہا ہے قرآن کی، پھر مدارسۃ القرآن، قرآن کا درس دینا، قرآن کا تدریس کرنا، قرآن کا پڑھانا. جہاں قرآن مجید پڑھائی جاتی ہے کسی بھی گھر میں، مجتمع فی بیوت من بیت اللہ، یعنی فی بیت من بیوت اللہ، مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی گھر میں جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور پھر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں قرآن و حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق. اور وہ کہتے ہیں، امیر صاحب کیا کہتے ہیں، سن لیجئے. اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے جماعت المسلمین کے امیر کی بیعت نہیں کی تھی. اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا. یہ قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا. قرآن و حدیث میں کہا ہے کہ جو ساری زندگی قرآن و سنت پہ عمل کرتا رہے گا اور اس کی تعلیم و تدریس بھی کرتا رہے گا تو مسلم نہیں ہوگا. کہاں ہے قرآن و حدیث میں یہ بات؟ اپنی بات کو قرآن و حدیث کہتا ہے آپ کا امیر. تو میرے پیارے بھائی، یہ تکفیر ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی تکفیر کرتے ہیں، آپ قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، قبر پرستوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، رافضیوں کے بارے میں آپ جو ہے کہتے ہیں وہ تحریف قرآن کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہے، آپ ان کی تکفیر کرتے ہیں. روافظ کی کرتے ہیں آپ، جو قبر پرستوں کی کرتے ہیں. تو دیکھیں میرے پیارے بھائی، یہ ہے خلط مبس، یہ ہے خلط مبس. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر وہ کفر ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں تو ان کی آپ بھی کرتے ہیں، اور وجہ سیم ہے، وجہ ایک ہی ہے. مثلا قادیانیوں کو ہی بات کر لیں، اگر ان کو کافر قرار دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے امیر کو نہیں مانا، ہمارے فلاں عالم کو نہیں مانا. نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا. اور ختم نبوت کا انکار قرآن و سنت کی روشنی میں بھی کفر ہے، اور اجماع امت بھی ہے اس پر، سبھی مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ تو کافر ہو جائے گا جو نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار کرے گا. یہ بنیادی وجہ ہے. کیا یہ وجہ کسی کو کافر نہیں کرتی؟ یقیناً کرتی. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تو اس پر کیوں بحث کر رہے ہیں آپ ہم سے؟ ایک بندہ شرک کرے گا، شرک، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے. اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے کہ جی واللہ والا مسئلہ میں مسئلہ یہ کہ یہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بار بار کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر اب اس کو کوئی کہے کہ یہ مشرک ہے تو وہ کہے گا، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، فقد ضل ضلالا بعیدا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے علاوہ اللہ جو گناہ چاہے بخش دے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہے گناہ بخش دے. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ تو واضح آیات ہیں کہ شرک کرنے والے کا یہ ٹھکانہ ہے.
تو جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کی دعائی دے رہا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کر کے ان کی عبادت کر رہا ہے، حالانکہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن اس کو اس کا شعور نہیں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ معبود برحق کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، اور معبود اس کو کہتے ہیں، سمجھائیں گے، سب کچھ کریں گے، کفر و شرک اس کا بتائیں گے، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے، اتمام حجت کے بعد بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے فتویٰ لگانے کی بجائے، لیکن اگر اس کو کوئی کافر و مشرک کہتا بھی ہے تو وہ اتنے سارے دلائل تو رکھتا ہے، اس کو تو آپ بھی شرک کہتے ہیں، امجد صاحب اکثر کہتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر قبر پرستی بھی شرک نہیں ہے تو آپ اپنی توحید المسلمین میں لکھوا دیں، مٹوا دیں، منسوخ کروا دیں، جماعت المسلمین رجسٹرڈ کو کہیں کہ توحید المسلمین صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسی چیزوں کو کفر و شرک بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام میں کفر و شرک ہوتا ہی نہیں ہے، جہاں غلطی ہوگی وہاں بات ہوگی نا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ بھئی آپ بھی تو تکفیر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، بھئی آپ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ایک لڑکا 100 نمبر پورے لے رہا ہے، آپ اس کو بھی فیل کر دیں، اور ایک لڑکا پرچے پہ کچھ بھی نہیں لکھ رہا، آپ اس کو بھی فیل کر دیں، آپ بولیں کہ اس نے کچھ نہیں لکھا، اس کو آپ نے فیل کیا، تو جس نے 100 نمبر لیے میں نے اس کو فیل کر دیا، فیل تو آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، آپ نے ظلم کیا حضرت، ایک بندہ پورا، ایک لڑکا پورا صحیح پیپر حل کر کے گیا، اس کو 100 نمبر دینے چاہیے، آپ نے اس کو فیل کر دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ نے فیل کر دیا، اس کا سارے جوابات صحیح ہیں بالکل، اس کو تو 100 نمبر ملنے چاہیے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جس نے کچھ نہیں لکھا خالی پیپر دے کے گیا، آپ نے اس کو فیل نہیں کیا؟ اگر آپ نے اس خالی پیپر والے کو فیل کیا تو میں نے اس کو کیا، آپ بھی فیلر ہوئے، آپ بھی فیل کرنے والے ہوئے، میں بھی فیل کرنے والے ہوئے، دونوں برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دیکھو نا، آپ نے بھی اس کو فیل کیا، تو پھر ایسے آدمی کو یہی کہا جائے گا کہ اس کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ یار ایک بندے نے کچھ نہیں لکھا ہے، اس کو اگر فیل نہیں کروں گا تو کیا آسمان پہ بٹھاؤں گا؟ سر پہ بٹھاؤں گا، اس کو انعام دوں گا؟ لیکن جس بندے نے سارا لکھا، سارے پرچے صحیح حل کیے، اس کو بھی آپ فیل کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی مثال ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی قرآن و سنت پہ عمل کرتا رہا، بڑا مطلب سریلے انداز میں کہہ رہے ہیں، سنیے کتنے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں، دیکھیے یہ والی بات تو بہت خوبصورت انداز سے کہیے، سنیے ذرا، سنیے پھر سے۔ امیر صاحب، کوئی شخص، ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا اور قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں لگا رہا، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے جماعت المسلمین کے امیر کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ پورے نمبر لیے اس نے، ساری زندگی قرآن و سنت پر عمل کرتا رہا، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا رہا، تدریس کرتا رہا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ مر جائے تو اس کی دعائیں مغفرت ہوگی، کہتے ہیں اس کے بارے میں حکم یہی کہ وہ مسلم نہیں تھا، قرآن و سنت پہ عمل کرتا رہا ہے وہ۔ بیعت وغیرہ کے معاملے میں فہم کا اختلاف ہے، ہم پورے دلائل دیتے ہیں آپ کو، ہم ہوں یا ہمارے ساتھی ہوں، نور الامین صاحب ہوں، اب تو شاہد علی صاحب بھی اب کی جماعت سے نکلنے کا انہوں نے انکار نہیں کیا ابھی تک کہ میں جماعت سے نکل چکا ہوں، تو میں بھی نہیں کہتا کہ وہ جماعت سے نکلیں، جب وہ خود کہیں گے تب ہم کہیں گے، ہو سکتا ہے وہ نہ کہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، لیکن نور الامین صاحب وغیرہ جو ہیں، آپ لوگ ان کو مرتد قرار دیتے ہیں، وہ سب ہم دلائل ہی تو دیتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو دلیل نہیں دیتا بغیر دلیل کے؟ آپ فارم، ہمارا فارم مختلف ہو گیا، الحمدللہ ہم جتنے دلائل دیتے ہیں کہ بھئی بیعت حکمران کی ہوتی ہے، حاکم کی ہوتی ہے، حاکم وقت کی ہوتی ہے، محکوم کی نہیں ہوتی، یا نبی کی ہوتی ہے، نبی تو یہ ہے نہیں، اب رہ جاتا ہے حاکم کی بیعت، تو حاکم بھی یہ نہیں ہے، محکوم ہے ہماری طرح، تو پھر فارم کا ہی تو اختلاف رہ جاتا ہے، فارم کے اختلاف پر اتنا بڑا حکم، پہلے بھی امیروں کی نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں، آپ کے تو علم میں، آپ کو کیا بتائی جائے؟ تو کسی نے کہا ہے کہ بھئی تو میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو ہے، یا مجھ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، یا میرے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے؟ یہاں تو امیر صاحب نے آپ کے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بالش پر بھی امیر کی اطاعت نہیں کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو میرے پیارے بھائی یہ جدید اسلام اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلم نہیں رہے گا وہ۔ اب صرف یہی نہیں، آپ کا لٹریچر بھی بہت زیادہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے تکفیر کی، اور حضرت مسعود صاحب تکفیر کی بنیاد رکھ کے گئے۔ یہ کتابچہ ہے وقار علی صاحب کا خروج، اور اس کا سلسلہ اشاعت نمبر جو ہے وہ 125-35 صحیح واضح مجھے نظر نہیں آ رہا، 1415 ذوالحجہ کو چھپی ہے، یہ 1415 کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں غلط فہمی لکھا ہوا ہے کہ جماعت المسلمین اور تمام فرقے امت مسلمہ میں شامل ہیں، تو لکھتے ہیں امت میں تو بے شک شامل ہے لیکن امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے۔ اب انہوں نے جن کو یہ فرقے سمجھتے ہیں، تمام اپنے علاوہ تو سبھی کو فرقے سمجھتے ہیں نا، چاہے وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہو، حالانکہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل راستے سے افتراق کرے، خود مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے، جو اصل راستے پر گامزن ہو، اصل راستے پر چلتا رہے، وہ فرقہ نہیں ہوتا، یہ مسعود احمد صاحب نے خود کہا ہے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کا کہا لکھا ہوا بھی ہے کہ فرقہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو
اصل سے افتراق کرے، اس کو فرقہ کہتے ہیں. خود مسعود احمد صاحب نے یہ تعریف کی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں فرقوں سے علیحدگی ضروری ہے، اور اسی طرح ان کے دوسرے کتابچے، اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے یہی تعریف کی ہے فرقہ کی. لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہر ایک کو جو قرآن و سنت پہ قائم ہے آپ اس کو بھی فرقہ قرار دیتے ہیں. کیوں فرقہ ہے کہ جی وہ آپ کے امیر کی بیعت نہیں کرتے، یہ فرقہ ہے ان کا. ایسے تو فرقہ نہیں بنتا. تو اب مسعود احمد صاحب نے یہ جو لکھا کہ جی امت میں تو شامل ہے لیکن امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے، یعنی آپ نے سب کو کیا کر دیا، امت مسلمہ سے خارج کر دیا. اگر آپ کہیں گے نہیں جی ہم نے کب کہا، آپ صاف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے. سب کیا ہے، امت میں شامل ہے لیکن امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے. یہ بات کس نے کہی ہے، مسعود احمد صاحب نے. تو جب وہ امت میں شامل، امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کافرہ میں شامل ہیں. آپ کہیں گے نتیجہ نہ نکالیں، آپ نتیجہ نکال رہے ہیں، ہم تو نہیں نکال رہے. میرے پیارے بھائی نتیجہ مسعود احمد صاحب نکال چکے ہیں، الجماعت سے میں حوالہ دے چکا ہوں آپ کو کہ بندہ یا مسلم ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے تو مطلب آپ ان کو کافر قرار دے رہے ہیں کہ امت کافرہ میں ہی شامل ہیں، آپ خود مان رہے ہیں. اب آگے دیکھیے مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جماعت المسلمین ایک ہی چیز ہے. امت میں بے شک شامل ہے کہ امت مسلمہ اور جماعت المسلمین ایک ہی چیز ہے. امت مسلمہ جماعت المسلمین ہے اور جماعت المسلمین امت مسلمہ ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. تو امت مسلمہ اگر صرف جماعت المسلمین رجسٹرڈ ہے تو باقی سارے لوگ تو امت مسلمہ نہ ہوئے. یہ تکفیر نہیں ہے تو کیا ہے، سینگ نکلتے ہیں تکفیریوں کے. اگر تکفیریوں کے سینگ نکلتے ہوتے تو اور ان کی ناک سونڈ کی طرح لمبی ہو جاتی تو پھر دنیا کو نظر آ جاتا کہ کون تکفیری ہے کون نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جو پہلے صحابہ کی تکفیر کرتے تھے ان کی بھی سینگ نہیں نکلے تھے. ان کی باقیات آج اگر امت مسلمہ کی تکفیر کرتی ہے تو ان کے سینگ نکلنا کیوں ضروری ہو گئے. آپ دیکھ لیں اپنی تکفیر کو. آگے مسعود احمد صاحب ایک اور بات کہتے ہیں، یہ خروج وقار علی کا خروج اور آئینہ دار میں اس کا صفحہ بنتا ہے 531. اب جو پڑھنے لگا ہوں، پچھلا 530 تھا. غلط فہمی نمبر 3، جو شخص جماعت المسلمین کے امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ بیعت شرط ایمان میں شامل نہیں ہے. یعنی اس کو غلط فہمی قرار دے رہے ہیں. کس بات کو غلط فہمی قرار دے رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کہ جو شخص جماعت المسلمین کے امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہے. یہ ہے غلط فہمی. تو درست فہمی کیا ہوگی، صحیح فہمی کیا ہوگی، یہ تو غلط فہمی ہے. صحیح فہمی یہ ہوگی کہ جو شخص آپ کے نزدیک صحیح فہمی یہ ہوگی کہ جو شخص جماعت المسلمین کے امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا وہ کافر ہے، کیونکہ بیعت شرائط ایمان میں شامل ہے. نہیں کو نکالیں گے. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ جو امیر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا وہ کافر ہے، یہ تو مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے. اور جو کافر نہیں مانتا اس کو غلط فہمی قرار دیا گیا ہے. کافر نہ ماننا اگر غلط فہمی ہے، اس کو کافر نہ ماننا غلط فہمی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہوں گے جان بوجھ کے. جب آپ کا فرقہ ایک چیز کو غلط فہمی قرار دے رہا ہے آپ اس کو تو کبھی بھی یعنی کہ صحیح فہمی نہیں کہیں گے. تو مطلب آپ کے نزدیک بھی وہ کافر ہے. اس کو کافر نہ ماننا تو غلط فہمی ہے. تو کیا مطلب ہوگا اس کا، صاف صاف نتیجہ مسعود صاحب نے نکالا. میں نے بتا دیا کہ جو کافر نہیں، جو مسلم نہیں ہے وہ اگر مسلم نہیں ہے تو پھر کافر ہی ہوگا. مسلم اور کافر کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو آپ نے کافر کہا، اس کو بیعت نہ کرنے والوں کو مسعود احمد صاحب نے لکھ کر دیا 1415 میں، 1415 ہجری میں، 1995 بنتا ہے غالباً. تو یہ لکھ کے دے کے گئے کہ نہیں. آگے سنیے ایک اور غلط فہمی نمبر 4. کہتے ہیں جو شخص تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کر صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے وہ مشرک نہیں ہے، میں اسے مسلم سمجھتا ہوں. یہ اسے مسلم سمجھنا غلط فہمی ہے اور اسے مشرک نہ سمجھنا غلط فہمی ہے. یعنی صحیح فہمی کیا ہوگی کہ جو شخص تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کر صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے وہ مشرک ہے، میں اسے مسلم نہیں سمجھتا. یہ صحیح فہمی ہوگی نا. یہ تکفیر نہیں ہے تو اور کیا ہے، آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. لفظی گیم چلا رہے ہیں آپ، صرف لفظی گیم، لفظوں میں الجھا رہے ہیں امت کو. یعنی آپ کی ساری قابلیت یہ ہے کہ آپ الفاظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. باطل جنگ، دلیل کی نہیں، الفاظ کی باطل جنگ. صحیح فہمی غلط فہمی دو چیزیں ہیں. غلط فہمی کہتے ہیں اس بات کو جس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو. تو وہ جو سمجھنے میں غلطی لگی، غلط فہمی نمبر 4 کیا ہے کہ جو شخص تمام فرقوں سے الگ ہو کر صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے. فرقوں سے بھی وہ الگ ہے. آپ کہتے ہیں نا فرقہ بندی شرک ہے، تو فرقوں میں بھی نہیں جا رہا. مسعود احمد صاحب کو دیکھ لیں آپ خود. تو پھر وہ جماعت میں کیوں نہیں آ رہا؟ مسعود احمد صاحب نے کئی بار ایسا بھی پوچھا ہے. تو بھائی وہ اس کو جماعت ہی نہیں سمجھ رہا. وہ کہتا ہے جماعت سلطان ہوتی ہے، حکمراں ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، امام جو ہے حاکم ہوتا ہے، محکوم نہیں ہوتا. میں کیوں ایک اپنے جیسے محکوم کو حاکم مانوں؟ یہ اس کا فہم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں.
نہیں نہیں، اس فارم کا اس کو حق ہی نہیں ہے. جب مسعود صاحب آ گئے تو پھر کوئی ان کا انکار کرے، ان کی تعلیمات کا انکار کرے تو مسلم کیسے رہ سکتا ہے؟ بالکل نبیوں جیسا دعویٰ نا، کہ جو کوئی نبی کی بیعت نہیں کرے گا تو کافر ہوگا. خلفائے راشدین نے کبھی نہیں کہا کہ جو ہماری بیعت نہیں کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا. کتنی مثالیں آپ کو ہم لکھ کر دے چکے ہیں، شاہد صاحب بیان بھی کر چکے ہیں، زمانے سے کر رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگ یہ باتیں بیان. اب تو شاہد صاحب نے بھی بیان کر دی ہیں، آپ کے اپنے عالم میں، آپ کے اپنے جماعت کے اندر کے ہیں، وہ بولنا ہے یہ سب کچھ. آپ زبردستی ان سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو جماعت میں ہوں. میں نے تو نہیں سنا ان کی زبان سے اب تک کہ وہ کہیں کہ میرا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو آپ لوگ کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں اب تو. بہرحال جو شخص تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کر صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے وہ مشرک نہیں، میں اسے مسلم سمجھتا ہوں. مسعود احمد صاحب اس کو غلط فہمی قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ایسا شخص نہ قرآن مجید پر عمل کرتا ہے نہ حدیث پر، کیونکہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کا عمل پر آیت پر عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کا عمل آیت پر؟ حبل اللہ اللہ کی رسی کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت پہ تو وہ عمل کر رہا ہے. کہتے ہیں اس کا تلزم و جماعت المسلمین حدیث ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ قرآن سے عمل کرتا ہے صحیح نہیں، اس کا اس پر عمل نہیں ہے. ایک حدیث پر اگر عمل نہ ہو فرض کیجئے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہے. مثلا حدیث میں جھوٹ بولنا منع ہے، رجسٹرڈ فرقے میں کتنے ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اس کا بھی حدیث پر عمل نہیں ہے، پھر وہ بھی مسلم نہیں ہے. کیوں نہیں کہتے آپ؟ آپ کے امیر کی بیعت کر لے اسے لائسنس مل جاتا ہے. پھر کتنے ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کتنے ایسے ہیں آپ کے فرقے میں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہاں پہ قریب میں کوئی جماعت والی مسجد نہیں ہوتی، رجسٹرڈ فرقے کی کوئی مسجد نہیں ہے قریب میں، اور کوئی کمرہ بھی نہیں ہے جہاں پہ جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہو. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کمرہ اگر دور پڑتا ہے تو وہ کمرے میں بھی نہیں جاتے، اور جناب مسجد میں تو ویسے نہیں جاتے کہ کافر ہیں سارے، کیوں کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ جب ان کو مسلم مانتے ہی نہیں ہیں. مسعود احمد صاحب نے بھی تعلیم دی ہوئی ہے کہ غلط فہمی ہے جو جماعت میں شامل نہیں ہے اس کو مسلم سمجھنا، امیر کی بیعت نہ کرنے والے کو مسلم سمجھنا غلط فہمی ہے. تو وہ اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، وہ صحیح فہمی کا شکار ہے، وہ ان کو مسلم نہیں مانتا. پیارے بھائی ارشاد احمد چننا صاحب، یہ تکفیر نہیں ہے تو کیا ہے آپ مجھے بتائیں. ایک حدیث پر کہتے ہیں، ایسی کتنی حدیثیں خود عمل نہیں کرتے آپ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھتے تھے، یہ حدیث ہے. کبھی مسعود احمد صاحب نے تہمت باندھی ہے؟ مسعود صاحب کتنی بڑی ٹوپی لگاتے تھے، 5-10 ہزار والی، قائد اعظم چینا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا مسعود احمد صاحب نے امامہ باندھا ہو. سنت نہیں تھی، یہ حدیث تو تھی نا. اس حدیث میں مسعود احمد صاحب نے عمل نہیں کیا تو کیسے مسلم ہو گئے؟ یہ بھی تو حدیث تھی نا. جہاد کی تیاری کرنا حدیث میں ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیاری بھی نہ کی ہو اور اس کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو جہاد کا تو نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا. قرآن کی آیت ہے نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جو ہے کفار کے خلاف، اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف قوت میں سے تیاری کرو، گھوڑوں میں سے، تیر اندازی میں سے تیاری کرو. مسعود احمد صاحب نے اس تیاری کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا. یہ جو آپ کے اشتیاق صاحب اس نے بھی تیاری نہیں کی. اس آیت پر آپ کا عمل نہیں ہے تو آپ کافر کیوں نہیں ہیں؟ ان آیات پر آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کافر کیوں نہیں ہیں؟ قاتل کو قتل کرنا چاہیے، چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. جماعت کے اندر چوری کے مقدمے آئے، میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا، میں اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے کہ اس نے چوری کی یا نہیں. مسجد کی چندے کی اورنگی ٹاؤن کا ایک بندہ ہے بڑا مشہور ہے، میں نام نہیں لوں گا اس کا. جماعت میں اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے مسجد کی پیٹی سے، یعنی قطر اسپتال کے پاس جو جماعت المسلمین کی مسجد المسلمین ہے اس کی چندے کی پیٹی سے رقم چوری کی، 200 روپے. پرانی بات ہے، 200 روپے بہت ہوتے تھے اس وقت. اتنے بھی بہت نہیں ہوتے تھے لیکن اتنے کم بھی نہیں ہوتے تھے. تو اشتیاق صاحب نے فیصلہ کیا تو پتہ نہیں کیا اس کو جرمانہ کیا جائے، اتنا جرمانہ کیا جائے. اشتیاق صاحب رئیس عدلیہ تھے، میں وہ پرچہ نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا مسجد کے اندر، تو میں نے وہ نکالا، وہاں سے پن نکالا اور سیدھے مسعود صاحب کے پاس چلا گیا اثر کے بعد. میں نے کہا امیر صاحب یہ اسلام میں شریعت میں سزا بدلنا جائز ہے؟ یہودی جو ہے نا وہ زانی کو سزا دیتے تھے، منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کے جوتے شوتے مار کے چھوڑ دیتے تھے. یہ تو سزا بدلنے کا اختیار تو نہیں ہے نا. آپ سزا آپ یہ کہیں کہ بھئی اس وقت شریعت نافذ نہیں ہے یا اس وقت اسلامی حکومت نہیں ہے لہٰذا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، وگرنہ یہ تو ہاتھ کاٹنے لائق تھے چوری اگر ثابت ہو گئی تھی آپ کی عدالت میں تو. مطلب چلیں چھوڑیں، اس نے چوری کی نہیں کی. اگر کوئی چوری پکڑا جائے، چور پکڑا جائے جماعت میں، ٹھیک ہے، خبن پکڑا جائے آپ لوگوں میں سے ہی کسی کا، ہاتھ کٹیں گے اس کے؟ آپ نہیں کاٹیں گے اس کے ہاتھ. آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس وقت. قرآن کیا کہتا ہے؟ السارق والسارقۃ، چور اور چوری کے کیا کرو؟ فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ ان کی سزا ہے، عبرت ہے. آپ کریں گے ایسا؟ اس آیت پر عمل کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے. آپ مسلم نہیں ہیں چونکہ آپ کا اس آیت پر عمل نہیں ہے. آپ کہیں گے جی ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ہم کیسے کریں، آپ ہم پر کیوں ظلم کر رہے ہیں، ہم تو بیچارے غریب لوگ ہیں، تیسری جماعت کے طالب علم ہیں، آپ ہم سے BA کے پرچے حل نہ کروائیں.
تو پھر میں کہوں گا کہ جی وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ حکومت ہے جماعت المسلمین، آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت تب عمل ہوگا جب حکومت، اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب حکومت آئے گی تب ایسے کرنا، چور کے ہاتھ تب کاٹنا، قاتل کو قتل تب کرنا؟ اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حکومت آئے گی تب کرنا؟ حکومت کی شرط دکھاؤ، جیسے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین حکومت کی شرط دکھاؤ۔ میری بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ توجہ سے سنیں گے اور سمجھیں گے بھی کہ یار اپنی باری میں کتنی آیات پر عمل نہیں کر رہے تو مسلم نہیں ہیں۔ اور مسعود صاحب دوسروں کے لیے اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث میں ہے تلزم جماعت المسلمین، اس کا عمل اس حدیث پر نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے صحیح نہیں ہے۔ شاباش! کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ مشرکین کے ساتھ رہائش اختیار مت کرو؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ مشرکین کے ساتھ مت رہو۔ یا آپ کے چاروں طرف کھوکھرا پار کے مرکز میں کون لوگ رہتے ہیں؟ آپ ان کو تو مسلم نہیں مانتے، آپ کے نزدیک تو وہ پکے مشرک ہیں، چاہے عقیدہ توحید سامنے توحید مسجد والی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کے نزدیک تو پکے مشرک ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے مشرک تکفیری ہیں، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی وہ مشرک تو نہیں ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے کہ ہم ان کو مشرک کہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ مشرک تو نہیں ہے وہ، شرک سے تو بھاگے ہوئے ہیں، توحید کی بات ہے ان میں، شرک تو نہیں کر رہے، غلطیاں ہیں آپ میں نہیں ہے کیا؟ تو باقی جو آپ کے چاروں طرف ہے مشرک ہیں، آپ تو ان کو بھی خیر مشرکی نہیں سمجھتے ہیں نا، توحید مسجد والوں کو بھی منکرین عذاب قبر ہیں، لیکن تعویل کرتے ہیں، اور تعویل کرنے پر تو پھر بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ خیر میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، ذہن الجھتا ہے دوسری طرف جانے سے۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا حضرت کہ آپ مجھے یہ بتائیے، چاروں طرف آپ لاڑکانہ میں کن لوگوں کے پیچھے آگے پیچھے کون رہتے ہیں آپ کے؟ آپ کا اس حدیث پر عمل ہے کہ مشرکین کے ساتھ نہ رہو، آپ پھر مسلم نہیں ہیں۔ اس حدیث پر بھی آپ کا عمل نہیں ہے، آپ بھی مسلم نہیں ہیں پھر۔ کتنی حدیثیں ہیں یار ہم آپ کو دکھائیں گے ان پہ جماعت المسلمین اسٹوڈنٹ کا بھی عمل نہیں ہے، کتنی حدیثیں ہم آپ کو دکھائیں گے، کتنی۔ پکی قبروں کو ڈھا دینے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پکی قبروں کو یعنی کہ زمین کے برابر کر دو، جو سنت کے مطابق جتنی بنا سکتے ہو اتنی بنا دو، برابر کرنے کا یہ مطلب ہوگا۔ تو آپ لوگ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے اسی لیے جماعت المسلمین طاقت کو کہتے ہیں، ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ جماعت المسلمین کا مطلب ہے مسلمین کا اقتدار۔ الجماع کہتے ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے والی چیز کو، یعنی جو اسلامی احکام اللہ کے نازل شدہ دین کو نافذ کر دے اس کو کہتے ہیں جماعت۔ تو پھر آپ اس آیت کو جب ہم کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت کو حکم دیا گیا ہے، اسلامی حکومت ہوگی تو پھر ہاتھ کاٹیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ زانی کو، جو غیر شادی شدہ ہیں، 100 کوڑے مارو، زانی مرد ہو یا عورت، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو سنسار کرو۔ آپ اس آیت پر یا حدیث پر عمل کریں گے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں شراب خوروں سے جنگ کرو، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے۔ کہتے ہیں رشوت خوری کے دندے کو بند کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اس آیت پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ سود خوروں سے جنگ کرو، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اس وقت ہم عمل نہیں کر سکتے۔ نماز نہ پڑھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کرو، جو اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اللہ اور اس کے رسول کے حلال کو حلال نہیں، ان سے جنگ کرو۔ آپ کہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس کتنی آیات ہیں جہاد کی، قتال فی سبیل اللہ کی، آپ نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ یعنی اگر جہاد پر، یہ ہمارے جو جہاد کرنے والے بھائی ہیں، جہاد کا شوق رکھنے والے بھائی ہیں، بتاتے ہیں کہ 9.5 پارے جو ہے نا قرآن مجید میں جہاد کی آیات پر مشتمل ہیں، جن میں جہاد کی تاریخ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، مختلف غزوات کا تذکرہ ہے، یا غزوات کے حکم ہیں، یا فضائل ہیں، یا ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ان میں جہاد کی تیاری ہے، استعداد ہے، جہاد کے لیے مال دینا ہے، جہاد کے لیے ترغیب دلانا ہے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے، میری اتنی ریسرچ نہیں ہے اس مسئلے پر، اگر 9 پارے نہ صحیح، 2 پارے صحیح، 2 آیت صحیح، ان ساری آیات پر آپ کا عمل نہیں ہے رجسٹرڈ فرقوں کا۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین کو جو ہے وہ مسجد حرام تک آنے نہ دو، آپ کا اس آیت پر عمل ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے۔ اتنی آیات پر آپ کا عمل نہیں ہے، اتنی احادیث پر آپ کا عمل نہیں ہے، آپ پھر بھی مسلم ہیں، اور ایک اس پر فٹ کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ حدیث میں حکم تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے تو وہ مسلم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ! کتنی احادیث جہاد کی، کتنی آیات اور کتنی حقوق، حدود و قصاص کی آیات، ان پر آپ کا عمل نہیں ہے۔ قاتل کو قتل کریں گے آپ؟ دیت دلوا سکتے ہیں آپ؟ اگر وہ دیت دینے کا نہ رکھتا ہو طاقت، بیت المال اس کی مدد کریں، آپ کریں گے؟ ان آیات پر عمل کریں گے؟ ہاں آپ نہیں کریں گے، کیوں؟ آپ کہیں گے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس وقت۔ تو پھر آپ کافر کیوں نہیں ہیں؟
آپ کہیں گے ہمارا عذر ہے نا، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین حکومت کو کہتے ہیں جب حکومت نہیں ہے تو ہم کیوں آئیں؟ اس لیے ہم نہیں آ رہے. ہم کافر ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں، ہم فرقہ پرست ہیں، فتنہ پرست ہیں، جماعت کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں. استغفر اللہ، یہ سارے آپ کے الزامات ہیں ہم پر. تو میرے پیارے بھائی یہ بات درست نہیں ہے. میں بتا رہا تھا، آپ نے کہا تھا نا کہ ہم کس کی تکفیر کرتے ہیں بتاؤ. اب آگے سنیے، پوری امت مسلمہ کی تو تکفیر کرتے ہیں. آپ کس کو امت مسلمہ میں سمجھتے ہیں اپنی فرقے کے علاوہ؟ بلکہ آپ تو ان لوگوں کو بھی جو آپ کے فرقے سے بالکل ایز اٹ از متفق ہیں، سوائے آپ کے امیر کو نہ ماننے کے. مطلب صدیق حسن خان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے. انہوں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی، مرتاض کو اپنے راستے پر لگا دیا. فوت ہو چکے ہیں لیکن مرتاض ابھی تک ابو نے انگلی پکڑ کر جس راستے پر ڈالا تھا اسی پر. امیر ماننے کو تیار نہیں ہے اشتیاق صاحب کو، حالانکہ وہ شاگرد ہیں اشتیاق صاحب کے. شاہ فیصل کالونی کے کئی ساتھیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لگا رکھا ہے اس وقت سے، فسخ والے مسئلے سے لے کے تب تک ان کے نظر میں کفر بوا ہو چکا ہے. وہ پورے کے پورے فکر مسعود پر قائم ہے. مسعود احمد صاحب کی فکر سے ان کو اختلاف نہیں ہے. کل یہ امیر ہٹا دیے جائیں، دوسرے آ جائیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ فوت ہو جائیں. میں کہتا ہوں اللہ لمبی زندگی سے توبہ کی توفیق دے اشتیاق صاحب کو بھی. لائق ہونا نالائق ہونا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو علم میں لائق نہ ہو، قابل نہ ہو، اس کو بدوائیں دیتے رہیں کہ یہ مر جائے، ایسا نہیں ہے. ہم دعائیں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، توبہ کی توفیق بھی دے. ہر قسم کی دینی خیانتوں سے بھی اور دنیاوی خیانتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے. ہم تو یہ دعا کریں گے. تو میرے پیارے بھائی، یہ یعنی کہ اشتیاق صاحب کی بیعت نہ کرنا، کیا بات چل رہی تھی، تھوڑا سا میرے بھی ذہن سے اتر گیا. تکفیر کی بات کر رہے ہیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کی تکفیر کرتے ہیں. وہ جو مرتاض حسن والے گروپ میں، جی مجھے یاد آ گیا، تو مرتاض حسن والا گروپ ہے، وہ تو پورا کا پورا فکر مسعود پر قائم ہے. لیکن آپ کے امیر صاحب ان کو مسلم مانتے ہیں؟ ان میں سے کوئی فوت ہو جائے ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ عبد المالک صاحب رحمہ اللہ بڑے اچھے انکل تھے ہمارے. اکثر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میری اردو کی جو نا کا کی غلطیاں درست کریں. میں جب بھی خطبہ دیتا کوثر نیازی میں، ایک دو بار خطبہ دیا یا کبھی تقریر ہوئی مرکز میں، تو وہ ضرور آئے کہ آپ نے یہاں پہ کا کی جگہ کی بول دیا تھا اور کا کی جگہ کا بول دیا تھا. مجھے بڑا اچھا بھی لگتا تھا ان کا بولنا، اردو ادب سے ان کی بڑی دلچسپی تھی. پھر میں یہی کہتا تھا کہ انکل میں تو لیاری کا ہوں، کا کی غلطی مجھے معاف کر دیا کریں. اور ویسے نا تو روانی میں بندہ نکال دیتا ہے، کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوتا تب بھی وہ کہا کی جگہ کی جگہ کا نکل جاتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اچھا خیر، جب وہ فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. بڑے اچھے بزرگ تھے، نیک انسان تھے یار، بظاہر جو ہمیں دکھتا تھا ولا نزکی علی اللہ احدا. تو وہ فوت ہوئے ہیں، ان کے اپنے بیٹوں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. قاری عبد الواجد صاحب نے نہیں پڑھی، حافظ قرآن ہے. ماں باپ کی اہمیت کا اسے نہیں پتہ، ماں باپ کی عزت کا، ان کے احترام کا اسے نہیں پتہ. کیا تھا اس کے ابا میں؟ بت پرست تھے. صرف ایک بت کو نہیں مانتے تھے، بت کا تو انکار کرتے تھے. وہ جو بت انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، مطلب یہ بت ہی تو ہے یار. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی وہ کرے گا، وہ سائن لے کر لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اس نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کرو گے امیر کر سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو میں نہیں مانوں گا، یہ تو بت ہو گیا. کہ کہہ رہا ہے کہ بھائی امیر قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے، یہ تو میں نہیں مانوں گا. یہی تھا نا ان کا اختلاف، کہ بھائی وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے قرآن و حدیث کے خلاف کیا ہے، آپ اس سے رجوع کر لیں. مان بھی گئے تھے. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، گروپ میں ایسے ساتھی ہیں جو اب آ گئے ہیں، ان کو ساری ڈیٹیل معلوم ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں نا جو آپ کی فکر سے پوری طرح متفق ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے امیر کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ کا امیر اڑ جائے، کل دوسرا امیر بن جائے، وہ سب چپ کر کے آ جائیں گے، بھلے ان میں سے کسی کو امیر نہ بنائیں. چلیں مرتاض تو مجھ سے سلام کرنے کا بھی روادار نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مرتاض کو عمارت کی لالچ نہیں ہے. اگر مرتاض صاحب کی جگہ کوئی اور بھی امیر بنا دیا گیا تو مرتاض جماعت میں واپس آ جائے گا، صرف اشتیاق ہٹا دیا جائے. لیکن مرتاض اور اس کی پوری پارٹی اور مرتاض جیسے جتنے لوگ ہیں 20 25 30 50 60 70 80 90 100 جتنے بھی ہیں، ان کو آپ لوگ کافر ہی تو سمجھتے ہیں، مسلم تو نہیں مانتے. آپ کے امیر کہہ دیں گے کہ نہیں ہم ان کو مسلم مانتے ہیں، ہمارے مسلم بھائی ہیں. عبد الواجد تو نے بڑی غلطی کی بیٹا نماز جنازہ نہ پڑھ کر، بولیں گے وہ. آگے سنیے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. آپ کہتے ہیں ہم نے کس کی تکفیر کی ہے. کہتے ہیں کہ بدعتی گناہگار ہے، سزا کا مستحق ہے لیکن مرتد نہیں ہے. غلط فہمی نمبر 6. پہلے غلط فہمی نمبر 5 پڑھوں. جو شخص جماعت المسلمین چھوڑ دے وہ مرتد نہیں ہے. غلط فہمی، یہ غلط فہمی ہے. یعنی جو چھوڑ دے وہ مرتد ہے. آج لوگ کہتے ہیں اشتیاق لوگوں کو مرتد کہتا پھر رہا ہے، تو وہ ایسے تھوڑی کہہ رہے ہیں بھائی. انہوں نے یہ اپنے جماعت المسلمین کے رجسٹر میں اپنے استاد مسعود احمد صاحب سے یہی کچھ پڑھا ہے.
مسعود احمد صاحب لکھ کر گئے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ جو شخص جماعت المسلمین چھوڑ دے وہ مرتد نہیں ہے، صحیح فہمی یہ ہے کہ وہ مرتد ہے. بات بالکل واضح ہے، بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب ان کو بولو تو یہ بڑے ڈیڑھ ہوشیاری کا کمال دکھائیں گے کہ نتیجہ نکال رہے ہیں آپ. حضرت نتیجہ نہیں نکال رہے، نتیجہ نکلا ہوا ہے. مسعود احمد صاحب نے نکالا ہے کہ جو مسلم نہیں ہے وہ کافر ہے. اگر مسلم نہیں ہے تو پھر کافر ہی ہے، کیونکہ مسلم اور کافر کے درمیان بیچ کا کوئی چیز نہیں ہوتی، بیچ کا کوئی درجہ نہیں ہے. نتیجہ مسعود احمد صاحب نے نکالا تھا 1993 میں، الجماعت نامی پمفلٹ 33 نمبر پیج، آئینہ دار 602 نمبر پیج پر لکھا ہوا ہے. وہ نتیجہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو بھائی وہ مرتد نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. آگے پوچھ بھی رہے ہیں اسلام کو چھوڑنے والا کیا ہوتا ہے. بالفعل یہ لوگ مرتد بھی کہہ رہے ہیں. ابھی وہ ان کے کوئی خطیب ہے مقصود احمد چنا، بہت ساری گالیوں کے ساتھ مجھے مرتد بھی کہا انہوں نے. میں نے کہا بھائی دیکھو، آپ کے نزدیک میں مرتد ہوں، مجھے آپ کے نزدیک کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کے سسر جی ارشد صاحب یا عبدالحمید شداد کوٹ صاحب یا جو اور نکل کر چلے گئے تھے وہ مرتد ہیں، آپ کے نزدیک تو وہ مرتد ہیں نا، آپ کو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ ان کو وہ مرتد ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ مسلم ہے، پہلے بھی مسلم تھے، اب بھی مسلم ہے. غلط فہمی ہو گئی تھی ان کو. یہ ہمارا اصول ہے ہمارے نزدیک. اگر آپ ہمارے عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کہیں کہ جی وہ مرتد نہیں تھے. لیکن اگر آپ اپنے عقیدے کو باطل نہیں سمجھتے تو آپ کہیں کہ ہاں وہ مرتد تھے، بار بار مرتد ہوئے. ارشد صاحب، عبدالحمید صاحب، مجھے کیوں مرتد کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کہنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں. آپ 100 بار کہیں، آپ ویسے ہی ہمیں کافر سمجھتے ہیں، مرتد کہیں، جو بھی کہیں آپ کی مرضی. اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا. آگے لکھا غلط فہمی نمبر 6، بدعتی گناہ گار سزا کا مستحق ہے لیکن مرتد نہیں ہے. آئینہ دار صفحہ 532. یہ کیا ہے؟ حالانکہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا باب. حسن بصری کہتے تھے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لے، اس کی بدعت اس کے سر. سعید بن جبیر سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ بدعت کرتے ہیں کہ پہلے سکتہ نہیں کرتے. دوسرے سکتے کے بارے میں نہیں کہا انہوں نے. پہلا سکتہ تو سنت ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرتے تو یہ ان کی بدعت ہے. بدعت ہے یا نہیں اس پر میں نہیں جا رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھ لے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں. اگر بدعتی مرتد ہوتا ہے تو پھر یہ کیا ہوئے جو مرتد کو مسلم سمجھ رہے ہیں؟ کافر کو مسلم سمجھنے والا بھی تو کافر ہی ہوتا ہے نا. نتیجے تو نکلیں گے. اب آپ جتنا بھی بچیں. نمبر 7 میں لکھا ہے غلط فہمی. کیا لکھا ہے؟ غلط فہمی. ابن حجر سیوطی مسلم تھے، البانی اور ابن باز وغیرہ مسلم ہیں، یعنی یہ غلط فہمی ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلم سمجھنا یہ غلط فہمی ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی ساری کتابوں کے مصنف تھے، 7ویں 8ویں صدی کے بزرگ گزرے ہیں. قبر پرستی کی رد پر ان کا کتاب بھی ہے. میں نے قبر پرستی کا رد سیوطی کے قلم سے میرا ایک مضمون بھی چھپ چکا ہے ان کی، اسی کتاب سے میں نے خلاصہ نقل کیا تھا ایک مضمون کا. اشاعت الحدیث میں میرے استاذ محترم نے مجھے دیا کہ یہ لو اس کا ترجمہ کر دو، تو میں چھاپ دوں گا اس مہینے کے رسالے میں. لوگوں کو پتہ چلے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی قبر پرستی کی رد کرتے تھے. ضروری نہیں کہ جو حدیث میں امام ہو وہی مسلم ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. بہت سے مسلم تھے لیکن حدیث میں ضعیف تھے، کمزور تھے حدیث کے معاملے میں. حدیث میں حاتب اللیل ہونا اور بات ہے. تو میں نے وہ ترجمہ کیا اور استاد جی نے اس کو چھاپا، قبر پرستی کا رد سیوطی کے قلم سے. اشاعت الحدیث میں چھپ چکا ہے، جس کو چاہیے میں فوٹو اسٹیٹ بھیج دوں گا. تو اب وہ امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، ان کے بیانات سنیے. قرآن و سنت کے علاوہ وہ تیسری بات ہی نہیں کرتے. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ان کی ایک آڈیو جو ہے نا دوستوں کو دی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کیا حنبلی مذہب کی تقلید کرتے ہیں اپنے فتووں میں؟ تو انہوں نے کہا میں نہ حنبلی مذہب کی تقلید کرتا ہوں نہ کسی اور مذہب کی تقلید کرتا ہوں، میں قرآن و حدیث کی پیروی کرتا ہوں اور فتوے بھی قرآن و حدیث سے ہی دیتا ہوں. پھر وہ حنفی مذہب کے مطابق کوئی حنبلی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میرا نقطہ نظر قرآن و حدیث ہی ہے. یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ مسلم نہیں تھے. بن باز سے کبھی بات کی انہوں نے؟ جب حج پر آئے تھے تو بن باز سے ملنے کی کوشش کی. اس وقت تو بن باز رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے نا. کوشش کی مسعود احمد صاحب نے کہ ان سے ملے. البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان دنوں سعودیہ میں ہوتے تھے، ان سے کوشش کی ملنے کی یا ان کو خط لکھنے کی یا ان سے خطاب فرمانے کی؟ نہیں. ان کو مسلم سمجھنا یعنی کہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ تکفیر نہیں ہے. میں کہتا ہوں پھر آپ ادھر یوں لکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. غلط فہمی نمبر 7، امام بخاری، امام مسلم، مسعود احمد اور اشتیاق مسلم ہیں. غلط فہمی نمبر 7 آپ لکھیں گے؟ نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ تکفیری جملہ ہے. تو اب تو میں نے بتا دیا نا کہ حضرت ارشاد آپ کس کی تکفیر کرتے ہیں. آپ ہر اس فرد کی تکفیر کرتے ہیں جو آپ کے فرقے کے امیر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. آخری بار اس کا ثبوت آپ کو آپ کے
اس وقت کے امیر آپ کہتے ہیں مسعود صاحب پہلے ہمارے امیر تھے، ابھی ہمارے امیر اشتیاق صاحب ہیں، تو آپ کے اس وقت کے امیر صاحب کی آواز آخری بار سنا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ہاں آپ تکفیری ہیں، ہاں رجسٹرڈ فرقہ تکفیری ہے، مسعود احمد صاحب تکفیری تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ تکفیری ہی تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تکفیری نہیں تھے۔ اس پر جتنی گفتگو کرنا چاہیں آپ کیجئے۔ تکفیر کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور موضوع چھیڑا نا، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھاگتا ہے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، میں نہیں بھاگتا ہوں، آپ بھاگتے ہیں، اب میں آپ کو تکفیر کے علاوہ کسی موضوع پر بات نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ یا تو پھر آپ میرا سارا قرض چکائیں، آپ نے ہم پر گستاخی رسول کی تہمت لگائی تو میں نے 1 گھنٹہ 15 منٹ اور کچھ سیکنڈ جواب دیا، چلیں 1 گھنٹہ 16 منٹ کہہ دیں آپ نے تہمت لگائی کہ یہ کیسا فرقہ ہے جو رسول کی گستاخی والے ترجمے کرتا ہے، رسول کو کہتا ہے گناہ گار، آپ نے جھوٹی تہمت لگائی، آپ ثبوت نہیں دے سکیں، تقلیداً آپ نے مسعود صاحب کی تقلید کی ہے، تقلید پر بھی آپ نے بحث کی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا جماعت حسین رجسٹرڈ میں تقلید ہے یا نہیں، وہ موضوع بھی میں چھیڑوں گا، لیکن تکفیر کے بعد اب آپ تکفیر کا آپ جو ہے نا میری باتوں کا جواب دیں گے کہ یہ تکفیر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، دلائل سے دیں گے، اپنی طرف سے نہیں کہ یہ تکفیر نہیں ہے، ہم نے کب کافر لکھا، آپ نے مسلم کب لکھا، ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، پھر سے سنیے اور اس کی مجھے آیت پیش کیجیے گا اور صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی پیش کیجیے گا، جنات صاحب سنیے۔ امیر صاحب کوئی شخص ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا اور قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں لگا رہا، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے جماعت المسلمین کے امیر کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو آدمی بیعت کرتا ہے امیر کے ہاتھ پہ جماعت میں آ جاتا ہے، اور جو بیعت نہیں کرتا وہ جماعت میں آتا ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے یہ حدیث جب کہ وہ وہ قرآن جماعت میں سنت آتا کی ہی نہیں پیروی ہے؟ کر رہا تھا تو یہ سنت اس نے پوری کیوں نہیں کی؟ یہ سنت ہے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ کہاں ہے کہ یہ سنت ہے؟ یہ تو حاکم کی ہے، بیت کے مسئلے میں ہم بات کر چکے ہیں، مزید کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائی بات ختم کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جی میں اس سے پوچھتا ہوں، آپ نے بار بار کہا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا وہ بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں، کئی مرتبہ میں نے ان کو جتنی بھی 4 5 کلپیں بھیج چکا ہوں کہ بتاؤ وہ کون سے مسلمان ہیں جن کی ہم تکفیر کر رہے ہیں، بتاؤ وہ کون سے مسلمان ہیں جن کی ہم تکفیر کر رہے ہیں، میں بھیج چکا ہوں کہ بتاؤ وہ کون سے مسلمان ہیں جن کی ہم تکفیر کر رہے ہیں۔ اس کا جواب سن لیجئے، آپ ہر اس مسلم کی تکفیر کر رہے ہیں، مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو مسلمان کہتے ہیں، غلط ہے مسلمان کہنا، آپ لوگ کہتے ہو، ابھی مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ دھوکہ دینے کے لیے لفظی گیم، مسلم کہیں نا، آپ ہر اس مسلم کی تکفیر کر رہے ہیں جو آپ کے فرقے میں شامل نہیں ہے، آپ اس کو مسلم نہیں مان رہے، ثبوت میں دے چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ سے ضد چھڑائے، تعصب چھڑائے، عمر کے اس آخری حصے میں تکفیر کی بد عادت چھڑائے، اور موضوع بدلنے کو آپ فرعون کی مطلب وہ بد عادت بلکہ سنت کہہ چکے ہیں آپ۔ میں تو کہتا ہوں کم از کم سنت لفظ کا آپ کو لحاظ کرنا چاہیے تھا، آپ کو سنت نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کہا ہے موضوع بدلنے کو، فرعون کی سنت کہا ہے، تو اس فرعونی سنت کو پھر آپ خود نہیں اپنائیے گا۔ میں آواز سنانا چاہتا تھا آپ کا، لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی، 1 گھنٹے کے اندر بات پوری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ فرعون کی بدعادت کو مت اپنائیے گا، آپ تو فرعونی سنت ہی کہہ رہے ہیں، تو چلو میں آپ کے الفاظ آپ پہ دہراتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے قول کے مطابق فرعونی سنت مت اپنائیے گا، اس موضوع سے مت نکلیے گا ارشاد صاحب، اب آپ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ اس موضوع سے، آپ اسی پر بات کریں گے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بتاؤ وہ کون سے مسلم ہیں جن کی ہم تکفیر کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہر اس مسلم کی تکفیر کرتے ہیں جو آپ کے امیر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، آپ اس کو مسلم نہیں مانتے۔ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ جھوٹ ہے، میں تو مسلم مانتا ہوں، جب آپ یہ کہیں گے کہ میں مسلم مانتا ہوں، ہر اس فرد کو جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے کفر و شرک سے بری ہے، تو میں اور آپ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور اشتیاق کو جو ہے نا سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، محبت سے، نرمی سے، اور عاجزی سے، انکساری سے، منت سے، خیرخواہی سے، غم گساری سے، ہمدردی سے، دل سے، محبت سے، شفقت سے انشاءاللہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔